بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 75 پڑھ لیا۔ سبق نمبر 75 میں ہم نے غسل حیض اور نفاس ان کے بارے میں پڑھا، یعنی ہمارا آدھا سبق غسل حیض کے مسائل کے متعلق تھا اور آدھا حصہ جو ہے غسل نفاس کی تعریف، نفاس کی ڈیفینیشن، نفاس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور مسئلہ بیان کیا گیا۔ آج سبق نمبر 76 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع بھی واجب غسل ہے اور ذیلی موضوع جو ہے غسل نفاس ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم اور بھی مسائل پڑھیں گے۔ تو فقہی کتاب جو ہے فقہی مسائل کی توضیح المسائل، جس کا نام ہے آیت اللہ سید علی حسین سیستانی کی توضیح کے مطابق ہم مسئلے بیان کر رہے ہیں اور 507 نمبر مسئلے سے شروع کر رہے ہیں۔ 507، 508، 509 اس طرح ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 507، اس کا ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہے۔ اگر عورت کا نفاس کا خون 10 دن سے زیادہ آئے اور وہ عورت حیض میں عادت رکھتی ہو تو عادت کے برابر دنوں کی مدت نفاس اور باقی استحاضہ ہے۔ اگر عادت نہ رکھتی ہو تو 10 دن تک نفاس اور باقی استحاضہ ہے۔ سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر تو مدت رکھتی ہے اور عادت ہے اس کی تو پھر عادت کے مطابق عادت کے دنوں میں نفاس ہے، باقی جو ہے استحاضہ، اور اگر عادت نہ رکھتی ہو تو 10 دن تک تو نفاس، لیکن اس کے بعد استحاضہ ہے۔ اگر اپنی عادت کو بھول گئی ہو تو ضروری ہے کہ عادت کی سب سے زیادہ عادت کو فرض کرے جس کا احتمال دیتی ہو، لیکن وہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو وہ عادت کے بعد کے دن سے، اور جو عادت نہ رکھتی ہو وہ 10ویں دن کے بعد سے بچے کی پیدائش کے 18ویں دن تک استحاضہ کے افعال بجا لائے۔ وہ کام جو نفسہ پر حرام ہے انہیں ترک کرے۔ نفسہ یعنی نفاس والی خواتین پر جو حرام ہے انہیں ترک کرے۔ مسئلہ نمبر 508 ہے اور اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے، اور کچھ یوں ہے کہ جو عورت حیض میں عادت رکھتی ہو اگر اسے بچہ جننے کے بعد 1 مہینے تک یا 1 مہینے سے زیادہ مدت تک لگاتار خون آتا رہے تو اس کی عادت کے دنوں کی تعداد کے برابر خون نفاس ہے، اور جو خون نفاس کے بعد 10 دن تک آئے اگرچہ وقتی عادت بھی رکھتی ہو وہ اس کی ماہانہ عادت کے دنوں میں آئے تو استحاضہ ہے۔ اگرچہ وقتی عادت بھی رکھتی ہو وہ اس کے ماہانہ عادت کے دنوں میں آئے ہو اسے استحاضہ ہے۔ مثلا ایسی عورت جس کے حیض کی عادت ہر مہینے کی 20 تاریخ سے 27 تاریخ تک ہو، اگر وہ مہینے کی 10 تاریخ کو بچہ جنے اور 1 مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک اسے متواتر خون آئے تو 17ویں تاریخ تک نفاس اور 17ویں تاریخ سے 10 دن تک کا خون، حتیٰ کہ وہ خون بھی جو 20 تاریخ سے 27 تاریخ تک اس کی عادت کے دنوں میں آیا ہو استحاضہ ہوگا۔ اور 10 دن گزرنے کے بعد جو خون آئے اگر وقتی عادت رکھتی ہو اور جو خون آیا ہو وہ عادت کے دنوں میں نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عادت کے دنوں کا انتظار کرے، اگرچہ اس کے انتظار کی مدت 1 مہینے یا 1 مہینے سے زیادہ ہو جائے، خواہ اس مدت میں جو خون آئے اس میں حیض کی علامات ہوں۔ اگر وہ وقت کی عادت والی عورت نہ ہو اور اس کے لیے ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اپنے حیض کی علامات کے ذریعے معین کرے، جس کا طریقہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے پچھلے سبق میں۔ اگر ممکن نہ ہو، جیسا کہ نفاس کے بعد 10 دن جو خون آئے وہ سارا ایک جیسا ہو اور 1 مہینے یا چند دن یا چند مہینے انہی علامات کے ساتھ آتا ہے تو ضروری ہے کہ ہر مہینے میں اپنے فیملی کی، اپنے کنبے کی بعض عورتوں کی جو صورت ہو اس کے مطابق، اس لیے
حیض قرار دے، جیسا کہ مسئلہ نمبر 479 میں بیان ہوا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو عدد اپنے لیے مناسب سمجھتی ہے اختیار کرے، اور تمام امور کو تفصیلاً بیان کیا ہے ہم نے 481 نمبر مسئلے میں۔ تو مختصر اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں خاتون ہو جس کو تبدیل ہوتی رہتی ہو، تو پھر عادت کو دیکھے گی، عادت کو دیکھتی ہے تو عادت کے مطابق فیصلہ کر لے گی، وہ خون اس کا حیض ہوگا اور نفاس ہوگا۔ اور اگر وہ عادت میں بھی نہیں ہے اس کی کنفرمیشن، تو پھر اس کو اپنی فیملی کی خواتین کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے میں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو 10 دن اس کے لازمی دیکھیں، 10 دن سے زیادہ جو ہے وہ جس کی علامات ہوگی اس میں شمار ہوگا، ورنہ نفاس شمار کیا جائے گا۔ جی مسئلہ نمبر 509 واجب غسل۔ جو عورت حیض میں عدد کے لحاظ سے عادت نہ رکھتی ہو، اگر اسے بچہ جننے کے بعد 1 مہینے تک یا 1 مہینے سے زیادہ مدت تک خون آئے تو اس کے پہلے 10 دن کو نفاس قرار دے، اور دوسرے دہائی میں جو خون آئے وہ استحاضہ، اور جو خون اس کے بعد آئے ممکن ہے وہ حیض ہو اور ممکن ہے استحاضہ ہو، اور حیض قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے مطابق عمل کرے جس کا ذکر ابھی ہم نے بیان کیا ہے، کہ وہ عادت والی خواتین کو دیکھے گی، وہ خون کی علامات کو دیکھے گی۔ جی مسئلہ نمبر یہ 509 تھا۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے جی تو مسئلہ نمبر 510، اس کا ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہے، اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ غسل مس میت ہے۔ واجب غسل میں مختلف واجب غسل ہیں، غسل حیض پڑا، غسل جنابت پڑا، غسل استحاضہ پڑا، غسل نفاس پڑا، اور غسل مس میت کی نوبت اب آئی ہے۔ تو ٹاپک اور عنوان جو ہے غسل مس میت ہے، یعنی میت کو مس کریں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو چھوئے جو ٹھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غسل نہ دیا گیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے مس کرے، تو اسے چاہیے کہ غسل مس میت کرے، خواہ اس نے نیند کی حالت میں مردہ کا بدن چھوا ہو یا بیداری کے عالم میں، خواہ ارادی طور پر چھوا ہو یا غیر ارادی طور پر، حتیٰ اگر اس کا ناخن یا ہڈی مردے کے ناخن یا ہڈی سے چھو جائے تب بھی اسے چاہیے کہ غسل کرے، لیکن اگر مردہ حیوان کو چھوئے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ غسل مس میت کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اس مسئلے سے یہ ثابت ہے، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور چاہے بدن کا کوئی حصہ بھی ہو، غیر جاندار بھی ہو، حصہ ناخن ہو، بال ہو، تب بھی اس کو اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جی یہ تھا مسئلہ نمبر 510۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 511، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ہوا ہو اسے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، خواہ اس کے بدن کا جو حصہ مس کیا ہو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ تو لہٰذا یہ شرط ہے غسل واجب ہونے کے لیے کہ خود مردہ جو ہے وہ اس کا تمام بدن ٹھنڈا ہونا ضروری ہے۔ اگر گرم ہے، کیونکہ حالت نزاع میں جو ہے وہ یہ انسان کے لیے عبرت ہے، انسان جو ہے اس سے سیکھے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے کہ انسان کے اندر جو تکبر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ وہ کس نجس قطرے سے پیدا ہوا ہے، خلق ہوا ہے، اس کی طرف توجہ کرے، اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ایک نجس بدن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا غور کرے، جب غور کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس پانی میں ہوں۔ مسئلہ نمبر 512، اس کا ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بال سے لگائے
یا اپنے بال میت کے بال سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بال سے لگائے یا اپنے بال میت کے بال سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ جو بے جان چیز بال ہے، البتہ پہلے دو مسئلے پہلے اس میں ناخن کا بیان آیا ہے کہ ناخن ٹچ ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ناخن شاید پھر فرق رکھتا ہو مسئلے میں۔ مسئلہ نمبر 513، اس کا عنوان ٹائٹل جو ہے واجب غسل ہے، اس کا ذیلی ٹائٹل مس میت ہے، غسل مس میت۔ اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ماں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد بچے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ماں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، غسل مس میت۔ اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد بچے کے لیے غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ یوں کہوں مس میت میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کیونکہ اسی ٹاپک میں ہے، اسی ٹائٹل میں ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 514، اس کا ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہے، ذیلی ٹاپک غسل مس میت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی میت کو مس کرے جسے 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہوں، اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ذہن میں رہے، غسل مس میت ہو لیکن اس میت کو جس کے اوپر غسل دیے جا چکے ہیں، غسل کا آب کافور، آب خالص، آب بیری، تو ان تینوں غسلوں کے بعد میت کو اگر کوئی ٹچ کرتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اس کے بدن کے کسی حصے کو مس کرے تو خواہ اس حصے کو تیسرا غسل دیا جا چکا ہو، اس شخص کے لیے غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اس شخص کے لیے غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ تیسرا غسل کمپلیٹ نہیں ہوا، انکمپلیٹ ہے، تو اس نے ٹچ کیا ہے تو ٹچ کرنے کے نتیجے میں اس کو غسل میت واجب ہے۔ اس سبق کا آخری مسئلہ 515 نمبر مسئلہ ہے۔ توضیح المسائل کے مطابق اس کا عنوان اور ٹاپک بھی واجب غسل ہے۔ اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اگر بچہ ممیز و باشعور ہو تو اس کا غسل صحیح ہے، یعنی وہ غسل مس میت کرے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ مختصر اور جامع دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے کو عاقل ہونے اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ اگر بچہ ممیز باشعور ہو تو اس کا غسل صحیح ہے، دیوانے کو عاقل ہونے کے بعد، بچے کو بالغ ہونے کے بعد غسل مس میت کرنا ضروری ہے۔ جی تو آئیں تمرین حل کر لیتے ہیں۔ اس سبق کی تمرین اور مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبق کی ریویژن ہو جائے، سبق ریپیٹ ہو جائے، سبق کی دہرائی ہو جائے۔ اس سے ہم نے 3 جملے لیے ہیں جن کی خالی جگہ کو پر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو تصور کریں گے کہ آپ نے سبق یاد کر لیا ہے۔ جملہ جو پہلا ہے وہ ہے یہ ہے، اپنے بال میت کے بال سے لگائیں تو اس پر غسل ڈیش ڈیش نہیں ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہاں ڈیش ڈیش کی جگہ خالی جگہ پہ پر کرنا ہے۔ دوسرا سنٹنس، اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ماں کے لیے غسل کرنا واجب ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ جو بھی آپ نے یہاں لکھنا ہے وہ سبق میں دیا گیا ہے یہ جملہ۔ تیسرا جملہ،
اگر کوئی شخص ایک ایسی میت کو مس کرے جسے 3 غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، واجب ہے، لازم نہیں ہے، لازم ہے، کیا ہے یہ آپ نے خالی جگہ پہ لکھنا ہے، اس سبق میں دیا گیا جملہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔